حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی آخری اذان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے اور جس نے انسان کو عزت اور وقار عطا کیا۔ آج ہم ایک ایسے عظیم انسان کی بات کریں گے جن کی زندگی صبر، استقامت اور ایمان کی روشنی سے منور تھی۔ یہ داستان ہے سیدنا بلال بن رباح رضی اللہ عنہ کی، جو نہ صرف اسلام کے ابتدائی دور کے ایک مظلوم غلام تھے بلکہ ایمان کی شمع جلانے والے اولین مجاہد بھی۔ یہ وہ بلال ہیں جن کا رنگ سیاہ تھا، ہونٹ موٹے تھے اور جسم غلامی کی سختیوں کی نشان لیے ہوئے تھا، لیکن ان کی عظمت کا یہ عالم تھا کہ سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، میں نے جنت میں اپنے قدموں سے پہلے تمہارے قدموں کی آہٹ سنی ہے۔ یہ وہی بلال ہیں جنہیں گرم ریت پر لٹا کر بھاری پتھر سینے پر رکھ کر اذیتیں دی گئیں۔ احد احد، لیکن ان کے لبوں پر صرف ایک صدا تھی۔ یہ صدا ان کی روح کی گہرائیوں سے نکلتی تھی، یہ صدا ان کی ایمان کی گواہی تھی، اور یہ صدا ان کے اس یقین کی دلیل تھی کہ دنیا کا کوئی ظلم، کوئی طاقت ان کے دل سے اللہ کی محبت کو نہیں نکال سکتی۔ یہ کہانی ایک غلام کی نہیں بلکہ آزادی کی ہے۔ یہ کہانی جسمانی زنجیروں میں جکڑے ایک انسان کی نہیں بلکہ دل و دماغ کی آزادی کی ہے۔ یہ کہانی اس بلال کی ہے جو حبشہ کی مٹی سے اٹھا، عرب کی صحرا میں ظلم سہا، لیکن جنت کی فضاؤں میں اپنی جگہ بنا گیا۔ تصور کریں، ایک صحرا ہے، تپتی ہوئی ریت ہے، سورج کی شدت سے زمین آگ برسا رہی ہے، اور وہاں ایک شخص لیٹا ہوا ہے، اس کے سینے پر ایک بھاری پتھر رکھا ہے۔ اس کے ارد گرد لوگ کہے لگا رہے ہیں۔ وہ اس سے کہتے ہیں، اپنے رب کا انکار کر دو، اپنے نبی کا انکار کر دو، لیکن وہ شخص صرف یہی کہتا ہے، احد احد۔ یہ صدا اس کی ہڈیوں کو توڑنے والے کوڑوں سے بلند ہے۔ یہ صدا اس کے ایمان کی طاقت کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ بلال بن رباح ہیں۔ یہ وہ بلال ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال، تم نے دنیا میں اپنی اذیتوں کو صبر سے جھیلا اور اب تمہارے لیے جنت کے دروازے کھل گئے ہیں۔ لیکن بلال رضی اللہ عنہ کی کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ یہ کہانی اس وقت اور بھی روشن ہوتی ہے جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہیں آزاد کرواتے ہیں۔ وہ لمحہ جب ایک غلام ایک آزاد انسان بن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بلال، تم ہمارے بھائی ہو۔ کیا یہ وہی بلال نہیں جنہیں غلامی کی زنجیروں میں جکڑا گیا تھا؟ پھر وہ وقت آیا جب مدینہ کی فضائیں گونج اٹھیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ بلال کی اذان تھی۔ یہ وہ اذان تھی جس کی آواز سن کر لوگ اپنے دلوں میں ایمان کی روشنی محسوس کرتے تھے۔ لیکن بلال رضی اللہ عنہ کے لیے سب سے مشکل لمحہ وہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا۔ اس دن بلال کی آواز لرز گئی۔ وہ مسجد نبوی کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دیتے تھے، لیکن جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام تک پہنچے تو ان کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ مدینہ کا ہر شخص زارو قطار رو رہا تھا۔ بلال رضی اللہ عنہ کے لیے یہ غم اتنا گہرا تھا کہ وہ مدینہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ کہانی ہے محبت کی، یہ کہانی ہے قربانی کی، یہ کہانی ہے ایک غلام کے عظیم مؤذن بننے کی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی یہ زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ صبر اور استقامت کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کریں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ہلا نہیں سکتی۔ آج ہم بلال رضی اللہ عنہ کی زندگی کے ان واقعات کو یاد کریں گے جو ہمارے ایمان کو مضبوط کریں گے۔ تو آئیے اس عظیم انسان کی قربانیوں اور خدمات کو یاد کریں اور ان کی زندگی سے سبق لیں۔
یہ بلال ہیں، اور بلال کی کہانی ہر اس دل کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے جو حق اور ایمان کی راہ پر چلنے کا خواہش مند ہو۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زندگی کی کہانی سنائیں گے۔ ہم آپ کو اذان کی وہ الفاظ بھی سنائیں گے جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد دی تھی۔ وہ اذان جس کے دوران بلال کی آواز لرز گئی اور مدینے کا ہر شخص زارو قطار رو پڑا۔ یہ ویڈیو آپ کے دل کو جھنجھوڑ دے گی، آپ کے ایمان کو مضبوط کرے گی اور آپ کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی معنی سکھائے گی۔ تو آئیے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زندگی کی قربانیوں اور ان کی محبت کو سمجھتے ہیں اور ان سے سبق لیتے ہیں کہ ایمان کی راہ پر چلنے کے لیے صبر اور استقامت کتنی ضروری ہے۔ پیارے دوستو، حبشہ کی گرم مٹی سے جنم لینے والے بلال بن ربا رضی اللہ عنہ وہ شخص تھے جن کے نصیب میں غلامی کی سختیاں لکھی گئیں، لیکن اللہ نے ان کے دل کو روشنی سے منور کرنے کا فیصلہ کر رکھا تھا۔ ان کی پیدائش حبشہ میں ہوئی، ایک ایسی زمین پر جو ظلم و ستم کے نظام سے بھری ہوئی تھی۔ ان کی ماں حمامہ خود بھی ایک غلام تھیں اور بلال کی زندگی غلاموں کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی۔ تقدیر نے ان کے قدموں کو مکہ کی جانب موڑ دیا، وہ مکہ جو عرب کے تجارتی اور روحانی مرکز کے طور پر جانا جاتا تھا، لیکن اسی مکہ میں غلاموں کے لیے کوئی عزت نہ تھی۔ بلال کو مکہ کے ایک ظالم سردار امیہ بن خلف کے غلام کے طور پر بیچ دیا گیا۔ امیہ ان پر تشدد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا تھا، لیکن بلال کی آنکھوں میں ایک عجیب سکون تھا، ایک عجیب روشنی تھی، جیسے ان کے دل میں کوئی خاص امید چھپی ہو۔ پھر وہ دن آیا جب مکہ کی فضاؤں میں ایک نئی صدا گونجی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ بلال رضی اللہ عنہ کے کانوں تک یہ کلمات پہنچے اور ان کے دل میں جیسے روشنی کا ایک ہالہ بن گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام بلال کے دل کو چھونے لگا۔ ان کے دل میں ایک عجیب سکون اور اطمینان آ گیا۔ وہ اللہ کی وحدانیت کے قائل ہو گئے، لیکن ان کی زبان ابھی اس کا اعلان نہیں کر سکتی تھی۔ وہ غلام تھے اور ایک غلام کے لیے اسلام قبول کرنا موت کو گلے لگانے کے مترادف تھا۔ پھر ایک دن بلال نے وہ کلمات ادا کیے جن کے لیے ان کی روح ترس رہی تھی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ یہ الفاظ نہ صرف ان کے ایمان کا اظہار تھے بلکہ ان کی آزادی کا بھی اعلان تھا۔ جیسے ہی امیہ بن خلف کو یہ خبر ملی، اس کا غصہ آسمان تک پہنچ گیا۔ اس نے بلال کو بلایا، ان پر تشدد کرنا شروع کر دیا۔ وہ انہیں گرم ریت پر لٹا دیتا، ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتا، لیکن بلال کے لبوں سے صرف ایک صدا نکلتی، آہد آہد۔ یہ صدا ان کی ایمان کی گہرائی تھی۔ امیہ نے انہیں مجبور کرنے کی کوشش کی، لیکن بلال کے دل میں اللہ کی محبت تھی۔ وہ اپنی روح کو تکلیف میں ڈالتے رہے، لیکن ان کے دل سے اللہ کا ذکر ختم نہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ خبر ملی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جانتے تھے کہ بلال کا صبر ان کے ایمان کی گہرائی کی نشانی ہے۔ پھر ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے امیہ بن خلف سے کہا، بلال کو آزاد کر دو، میں ان کی قیمت دوں گا۔ امیہ نے قیمت بڑھائی، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے وہ قیمت بھی ادا کی اور بلال کو آزاد کروا لیا۔ یہ لمحہ بلال کی زندگی کا سب سے اہم موڑ تھا۔ وہ اب آزاد تھے، لیکن ان کے دل میں اللہ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ بلال کا آغاز تھا، لیکن ان کی زندگی کی قربانیاں ابھی باقی تھیں۔ یہ وہ بلال ہیں جنہوں نے غلامی سے آزادی تک اور غلامی کے اندھیروں سے ایمان کی روشنی تک کا سفر طے کیا۔ ان کی زندگی ہمارے لیے ایمان اور قربانی کا عظیم درس ہے۔ پیارے دوستو، بلال رضی اللہ عنہ کی آزادی کے بعد کی زندگی ایک نئے سفر کا آغاز تھی۔
وہ سفر جس میں غلامی کی زنجیروں سے نکل کر ایمان کی بلندیوں تک پہنچنا تھا، وہ سفر جو ان کی روحانی قربت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں خدمت سے عبارت تھا۔ بلال رضی اللہ عنہ اب آزاد تھے، لیکن ان کا دل غلامی کے احساس سے پاک تھا۔ وہ اللہ کے دین کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے قریب کیا، ان کی حوصلہ افزائی کی اور ان کے ایمان کو مزید مضبوط کیا۔ مدینہ کی فضائیں پرسکون تھیں۔ مسجد نبوی کی تعمیر مکمل ہو چکی تھی۔ لوگ اپنے دلوں میں اللہ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے لیے بے قرار تھے، لیکن سوال یہ تھا کہ نماز کے وقت کا اعلان کیسے کیا جائے۔ کچھ نے مشورہ دیا کہ ناقوس بجایا جائے، کچھ نے کہا کہ آگ روشن کی جائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بارے میں فیصلہ کرنے سے پہلے دعا میں مصروف رہے۔ پھر ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں ایک خاص طریقہ دکھایا گیا۔ اگلی صبح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اذان کا طریقہ دکھایا گیا ہے، بلال کو بلاؤ۔ ان کی آواز میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے جو دلوں کو جگا دے گی۔ بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اذان کے کلمات سکھائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بلال کے دل میں ایک عجیب کیفیت پیدا ہوئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے ان کی زندگی کا ایک نیا باب شروع کیا۔ وہ مسجد نبوی کے صحن میں کھڑے ہوئے، ان کے لبوں سے پہلا لفظ نکلا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مدینہ کی فضائیں ان الفاظ سے گونج اٹھیں۔ ہر گھر، ہر گلی، ہر انسان نے یہ آواز سنی۔ یہ صرف اذان نہیں تھی، یہ ایک غلام کی آزادی کی گونج تھی۔ یہ وہ آواز تھی جس نے لوگوں کے دلوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ لوگ اپنے کام چھوڑ کر مسجد کی طرف دوڑنے لگے۔ کچھ نے کہا، یہ کون ہے جو اللہ کی کبریائی کا اعلان کر رہا ہے؟ جواب آیا، یہ بلال ہے، وہی بلال جو کل تک غلام تھا، آج اللہ کا محبوب بن گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ آپ نے فرمایا، بلال تمہاری اذان نے مدینہ کی فضاؤں میں اللہ کی عظمت کو بھر دیا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی دل میں ایک عجیب سکون تھا۔ وہ وہی غلام تھے جنہیں کبھی مکہ کی گرم ریت پر لٹایا جاتا تھا، لیکن آج وہ اللہ کے دین کے سپاہی تھے۔ ان کے الفاظ مدینہ کے ہر انسان کے دل میں جا پہنچے۔ ان کی آواز ایک پیغام تھی کہ دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے بندے کو جھکا نہیں سکتی۔ پیارے دوستو، مدینہ کے خوشبودار صحن میں مسجد نبوی مکمل ہو چکی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام دن رات اور مرکز ایمان کی تعمیر میں مصروف رہے تھے۔ یہ وہ مسجد جو نہ صرف عبادت کا مقام تھی بلکہ انسانیت کی تربیت اور ہدایت کا گہوارہ بھی تھی۔ اب اپنے ایک نئے عمل کے آغاز کے لیے تیار تھی جو دلوں کو جھنجھوڑ دے گی۔ بلال کے دل میں عجیب سی کیفیت تھی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ان کا جسم لرز رہا تھا۔ ان کی زبان سے یہ کلمات نکلنا نہ صرف ان کی محبت کا اظہار تھا بلکہ اللہ کی کبریائی کا اعلان بھی تھا۔ بلال رضی اللہ عنہ مسجد نبوی کی چھت پر کھڑے ہوئے۔ ان کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں، دل اللہ کی محبت سے بھر چکا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے کہا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، مدینہ کی فضاؤں میں یہ الفاظ گونج اٹھے۔ یہ وہ آواز تھی، ہر شخص کے دل میں ایک عجیب کیفیت پیدا ہو گئی۔ گھروں میں کام کرنے والی خواتین نے اپنے ہاتھ روک دیے، بچے کھیل چھوڑ کر بھاگنے لگے، مرد جو اپنے کاروبار میں مصروف تھے اپنے قدم مسجد نبوی کی جانب بڑھانے لگے۔ ایک شخص نے اپنے دوست سے کہا، یہ آواز کس کی ہے؟ دوسرے نے جواب دیا، یہ بلال کی آواز ہے، وہی بلال جو کل تک غلام تھا
لیکن آج وہ اللہ کے دین کا پہلا مؤذن بن چکا ہے۔ جب بلال رضی اللہ عنہ نے اذان مکمل کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا۔ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں محبت کی چمک۔ آپ نے فرمایا، بلال، تمہاری آواز نے مدینہ کی فضاؤں کو اللہ کی کبریائی سے بھر دیا ہے۔ بلال رضی اللہ عنہ کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگے، یا رسول اللہ، یہ میری آواز نہیں، یہ میرا دل ہے جو اللہ کی محبت میں بول رہا ہے۔ اذان کے بعد مدینہ کے لوگ مسجد نبوی میں پہنچے۔ ان کے چہروں پر سکون اور آنکھوں میں ایمان کی روشنی تھی۔ لوگوں نے کہا، یہ اذان ہمارے دلوں کو جگا دیتی ہے۔ یہ صرف ایک آواز نہیں، یہ ایمان کی پکار ہے۔ یہ صرف اذان نہیں تھی، یہ غلامی سے آزادی کی گونج تھی۔ یہ اس ایمان کی فتح تھی جو ظلم کی زنجیروں کو توڑ کر نکلا تھا۔ بلال رضی اللہ عنہ کی اذان نے یہ ثابت کر دیا کہ اللہ کے قریب وہی ہے جو اس پر کامل یقین رکھتا ہے۔ یہ اذان ایک غلامی کی آزادی کی پکار تھی جو دنیا کو یہ بتا رہی تھی کہ اللہ کی محبت میں کوئی رنگ، نسل یا مقام معنی نہیں رکھتا۔ یہ لمحہ تاریخ میں ہمیشہ کے لیے ہو گیا ہے۔ پیارے دوستو، یہ وہ زمانہ تھا جب مدینہ میں اسلام اپنی بنیادیں مضبوط کر رہا تھا۔ ہر لمحہ اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے قربانیوں کا متقاضا تھا۔ اس کی جد و جہد میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنی جان، وقت اور ہر لمحہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ انہی میں ایک نام تھا سیدنا بلال بن رباح رضی اللہ عنہ کا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ وہ شخصیت تھے جنہوں نے اپنی غلامی کو ایمان کی طاقت سے شکست دی، لیکن ان کی اصل عظمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب رہنے میں تھی۔ وہ دن ہو یا رات، بلال رضی اللہ عنہ ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لاتے تو بلال رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ ہوتے۔ وہ کبھی ان کے لیے وضو کا پانی لاتے، کبھی راستہ صاف کرتے اور کبھی سادہ الفاظ میں ان کے لیے دعائیں کرتے۔ جب غزوہ بدر کا وقت آیا تو یہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زندگی کا ایک اہم موڑ تھا۔ بدر کے میدان میں وہ جگہ جہاں ایمان اور کفر کا پہلا معرکہ ہوا، بلال رضی اللہ عنہ کی صبر اور وفاداری کی داستانوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب بلال رضی اللہ عنہ نے اپنے سابقہ مالک امیہ بن خلف کو میدان جنگ میں قید دیکھا۔ ان کے دل میں ماضی کی یادیں تازہ ہو گئیں۔ وہ ظلم و ستم، وہ گرم ریت پر لٹایا جانا، وہ عہد کی گونج، سب کچھ ان کے سامنے آ گیا۔ بلال رضی اللہ عنہ نے بلند آواز سے کہا، یہ امیہ ہے، وہی ظالم جس نے میرے جسم پر ظلم کی انتہا کر دی تھی، آج وہ اللہ کے عدل کے سامنے ہے۔ جب مسلمانوں نے امیہ کو پکڑا تو بلال رضی اللہ عنہ نے ان کی طرف دیکھا اور کہا، تم نے میرے جسم کو تکلیف دی، لیکن میرا دل اللہ کے لیے تھا۔ آج تمہارا جسم اللہ کے عدل کے سامنے بے بس ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زندگی کا سب سے خوبصورت پہلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ان کی محبت اور خدمات ہیں۔ ایک دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں آرام فرما رہے تھے، بلال رضی اللہ عنہ ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی آنکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر تھیں۔ کسی نے ان سے پوچھا، بلال تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ بلال نے کہا، میں اپنے نبی کی حفاظت کے لیے یہاں ہوں۔ مجھے سکون ہے کہ میں ان کے قریب ہوں۔ یہی بلال تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کا مرکز تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن فرمایا، بلال تم جنت میں مجھ سے پہلے کیسے آ سکتے ہو؟ میں نے تمہارے قدموں کی آہٹ سنی ہے۔ بلال کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ،
میں نے اپنی زندگی اللہ کے لیے وقف کر دی ہے، یہ میرے رب کا کرم ہے۔ ایک دن بلال رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھوک لگی ہے۔ وہ فوراً مدینہ کی گلیوں میں نکلے اور جو کچھ ممکن ہو سکا لے کر واپس آئے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، یہ میرے لیے سب کچھ ہے، آپ قبول کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی اور کہا، بلال، تمہارا دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہے، اللہ تمہیں وہ مقام عطا کرے گا جو کسی کو نصیب نہیں ہوگا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہر غزوہ میں شریک ہوتے تھے۔ احد کے میدان میں جب مسلمانوں کو مشکلات کا سامنا تھا، بلال رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت میں اپنی جان قربان کرنے کی کوشش کی۔ وہ پتھروں کے وار سہتے رہے، لیکن ان کے قدم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہی رہے۔ پھر وہ دن آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ لمحہ بلال رضی اللہ عنہ کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ انہوں نے مسجد نبوی کی چھت پر چڑھ کر اذان دینی چاہی، لیکن جب انہوں نے اشہد ان محمد الرسول اللہ کہا تو ان کے آنسو رک نہ سکے، ان کی آواز لرز گئی۔ مدینہ کے ہر شخص کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بلال رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی کو سہنا مشکل پایا۔ وہ مدینہ چھوڑ کر شام چلے گئے، لیکن ان کا دل ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں تڑپتا رہا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی یہ زندگی ہم سب کے لیے ایک سبق ہے۔ یہ سکھاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت اور قربانی کی کیا اہمیت ہے۔ ان کے لیے یہ قربت دنیا کی ہر نعمت سے زیادہ عزیز تھی، اور یہ وہ تعلق تھا جو انہیں دنیا سے جنت تک لے گیا۔ مدینہ کی فضاؤں میں غم کی لہر دوڑ رہی تھی۔ وہ ہستی جس نے اندھیروں کو روشنی میں بدلا، جو دلوں کو ایمان سے بھر دیتی تھی، اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا غم مدینہ کے ہر کونے میں محسوس کیا جا رہا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جن کی زندگی کا مرکز و محور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تھی، اس صدمے کو برداشت نہ کر پا رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سمندر تھا، دل میں درد تھا، اور زبان پر ایک ہی دعا تھی، یا اللہ، مجھے بھی اپنے نبی کے قریب کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دینا چھوڑ دی۔ وہ کہتے تھے، میں وہ الفاظ کیسے ادا کروں جن میں محمد الرسول اللہ کہہ کر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرنا پڑے۔ یہ اذان ان کے لیے صرف ایک فریضہ نہ تھی، بلکہ ان کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان محبت کا ایک تعلق تھا۔ ہر اذان ان کے دل کو جھنجھوڑ دیتی اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں رلا دیتی۔ کئی مہینے گزر گئے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا، بلال چچا، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ایک بار اذان دیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ، جو ان معصوم چہروں کو دیکھ کر انکار نہ کر سکے، مسجد نبوی کی چھت پر چڑھے۔ ان کے قدم لرز رہے تھے، دل غم سے بوجھل تھا۔ جب انہوں نے اذان شروع کی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، مدینہ کی فضائیں ایک بار پھر گونج اٹھیں۔ لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلنے لگے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں تڑپ رہے تھے۔ حضرت بلال نے کہا، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ ان کی آواز رک گئی، آنسو ان کی داڑھی کو بھگو رہے تھے۔ وہ مزید نہ کہہ سکے۔ مدینہ کے ہر شخص کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ اذان نہیں تھی،
یہ ایک عاشق کی اپنے محبوب کے لیے محبت اور جدائی کا اظہار تھا۔ یہ لمحہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ انہوں نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ وہ شام چلے گئے، لیکن ان کا دل ہمیشہ مدینہ میں رہا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں ہر رات روتے تھے۔ ان کی دعاؤں میں یہی ہوتا، یا اللہ مجھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کر دے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں۔ آپ کے پاس ہمارے آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کامنٹس میں ضرور کریں۔ کامنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آخر میں پیارے دوستو، ہر ویڈیو کے اختتام میں ہم نے ایک دعا کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ جو بھی اس دعا میں شامل ہوگا، میرا دعویٰ ہے اللہ پاک اس کی تمام جائز حاجات کو ضرور پورا کریں گے۔ اپنی دعا کا آغاز درود ابراہیمی سے کرتے ہیں۔ آپ سب دوست اور بہنیں پہلے میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھ لیں اور کامنٹس میں آمین لازمی لکھیے گا۔ اللہ پاک اس آمین کو لکھنے کی برکت سے آپ کی اور میری تمام جائز حاجات پوری فرمائیں گے۔ دعا کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمام حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے ہیں، جس کی رحمت سے نا امید نہیں، جس کی نعمتوں سے دامن خالی نہیں، جس کی مغفرت سے مایوسی نہیں، اور جس کی رحمتوں کا فیضان کبھی رکتا نہیں۔ اے اللہ، تو پاک ہے، تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس اقرار کے ساتھ کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو سب سے بڑا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی کوئی ہمسر ہے۔ زمین و آسمان پر جتنی بھی مخلوقات ہیں تو سب کا مالک ہے اور سب کو تو ہی پالنے والا ہے۔ اے اللہ پاک، بلا شبہ تو ہم سے محبت کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ تو نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ یا اللہ، اپنے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری زندگیوں کو پرسکون اور آسان بنا دے۔ یا الہی، ہم سب کے گناہ معاف کر دے، ہم سب کو عابد اور سحر خیز بنا دے، ہم پر راز شوق اشکار کر دے، ہمیں غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرفراز کر دے، ہمارے دلوں کی ویران بستی کو اپنی رحمت سے آباد کر دے اور ہمیں اس راستے پر ہمیشہ قائم رکھ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا ہے۔ یا اللہ پاک، ہم سب کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے رب رحیم، ہم گناہوں کی دلدل میں ڈوب گئے ہیں، ہم بدکاریوں کی مستیوں میں گرے پڑے ہیں، ہم مایوسیوں کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، رحمت الہی سے خود ہی روٹھ گئے ہیں۔ اے اللہ، ہم ندامت کے آنسوؤں سے ناآشنا ہیں، ہم ایک سچی توبہ کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ پاک، اپنی رحمت سے ہمیں وہ سچی توبہ عطا فرما دیجیے۔ اے پاک پروردگار، ہمیں، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے آباء و اجداد اور ہماری آنے والی نسلوں کو
اپنی عافیت عطا فرما، ہم سب کو بے حساب رزق عطا فرما، ہم سب کو حاسدوں کے حسد سے بچا، دونوں جہانوں کے مالک، جب ہم تھک جائیں تو ہمیں آرام پہنچانا، جب مشکلیں بڑھ جائیں تو آسانی بن جانا، جب ہم کمزور پڑ جائیں تو ہماری طاقت بن جانا، جب ہم دکھ اور تکلیف میں ہوں تو ہمارا مرہم بن جانا، جب ہم مایوس ہو جائیں تو ہمارا بھروسہ اور یقین بن جانا، جب ہم بھوک سے نڈال ہو جائیں تو تیری یاد ہی ہماری غذا بن جائے، جب ہر طرف بے چینیاں بھر جائیں تو اے پاک پروردگار ہمارا سکون بن جانا، جب ہمارے اندر مایوسی کا اندھیرا بھرنے لگے تو امید کی روشنی بن جانا، جب ہر چیز ہمارے لیے ناممکن ہو جائے تو ہر چیز کو اپنے خاص فضل اور کرم سے ممکن بنا دینا۔ اے ارض و سما کے مالک، تو رحیم ہے، ہم سب کی توبہ قبول کرنا، ہمارے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو دھو دے، ہمارے دلوں کو ہدایت دے، ہماری زبان کو درستگی اور نرمی عطا فرما، ہم سب کو گناہ سے بچا اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ، جس طرح تو بارش برسا کر سوکھی زمین کی پیاس بجھاتا ہے، اسی طرح اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو بھی سیراب کر دے، بے شک تو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے پاک پروردگار، ہم سب کو ہر اس نعمت سے سرفراز فرما جس میں ہمارے لیے خیر و برکت ہو، عزت و وقار ہو، راحت و سکون ہو، صحت اور تندرستی ہو، ترقی ہو، خوشحالی ہو اور دنیا و آخرت کی بھلائی ہو۔ اے اللہ، ہماری زندگیوں کو محبت کا عنوان بنا دے کہ ہم سب سے زیادہ تجھ سے محبت کریں، تجھ کو فوقیت دیں، تیری عبادت کریں، تیرا حکم مانیں، تیرے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہیں، یہاں تک کہ ہماری زندگی تمام ہو جائے اور تو ہمیں اپنے نور سے ڈھانپ لے، وہ نور جو ہمارے سینے کو منور کر دے، وہ نور جو قبر کو روشن کر دے، وہ نور جو پل صراط پر روشنی بن جائے۔ اے ہمارے رب، ہم کو بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن کی توبہ تو قبول کرتا ہے، جن کے گناہوں کو تو اپنے فضل و کرم اور رحمت سے نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے۔ یا اللہ، ہمارے پاس عمل کوئی نہیں ہے، ہمیں صرف تیری رحمت کا آسرا ہے۔ یا پروردگار، ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات، ہمارے دل اور ہمارے قدم اپنی رضا کی طرف پھیر دے۔ یا اللہ، ہمیں وہ عقل دے جو تسلیم و رضا میں جائے، ہمیں وہ دوست دے جو منزل تک ہمارا ساتھ دے، ہمیں وہ نسبتیں عطا کر جو تجھے منظور ہیں۔ یا اللہ، اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمارے دلوں میں محبت عطا فرما۔ یا الہی، اس دور میں اور آنے والے دور میں ہم سب پر مہربانی فرما۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو غفلت سے دور کر دے اور ہم کو آخرت کی تیاری کی فکر عطا فرما۔ یا اللہ، اپنے مومن اور مخلص بندوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائیے اور دوزخ کے عذاب سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ اے پروردگار، ہم کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما اور اپنی رحمت سے ہم سے وہ کام لے جس سے تو راضی ہو، اور ان سب کاموں سے بچا لے جن سے تو ناراض ہو۔ یا اللہ، شیطان کی گمراہیوں سے ہم سب کو کامل طور پر محفوظ رکھ۔ اے رب کریم، ہمارے ہاتھ تیرے سامنے پھیلے ہیں، ان کو اپنی شان کے مطابق خیر و برکت اور دنیا و آخرت کی ہر طرح کی بھلائی اور کامیابی سے بھر دے۔ اے اللہ، ہر وہ چیز عطا فرما
جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ اے اللہ پاک، ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرمانا۔ یا اللہ، خاوند اور بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اولاد کو والدین کا فرما بردار بنا دے۔ بھائی بھائی سے ناراض ہیں، ان کی آپس کی نفرتیں ختم کر دے۔ اے مالک، جو بچے بگڑے ہوئے ہیں ان کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم نے جن لوگوں کے حقوق دینے ہیں یا ہم نے جن کی غیبت یا چغلی کی ہے، انہیں اپنی بارگاہ میں سے اتنا دے اور ایسی جزا و ثواب سے نواز دے کہ روز قیامت انہیں ہم سے بدلہ لینے کی طرف توجہ ہی نہ ہو۔ اے اللہ، اپنے بندوں کی طرف سے اپنے نبی کو بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔